لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زباں ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 24 جنوری سن 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام کے ابتدائی حصے میں یاد رفتگاں میں جناب کیف عظیم آبادی صاحب، جناب دلاور فگار صاحب اور جناب مظفر وارثی صاحب کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد یوم ولادت کے حوالے سے اور ان کے علاوہ عہد حاضر کے دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ آج 24 جنوری سن 2021، 24 جنوری کو یعنی آج برسی ہے عہد رفتہ کے شاعر جناب کیف عظیم آبادی صاحب کی، کہ جن کا خاندانی نام محمد یاسین، قلمی نام کیف عظیم آبادی، پٹنہ سٹی میں ولادت ہوئی۔ مجموعہ جات میں 1982 میں صداؤں کے سائے، 1988 میں اپنے لہو کا رنگ، 1987 میں انگنائی اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب کیف عظیم آبادی صاحب کی آج برسی ہے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ زندگی خواب پریشاں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی خواب پریشاں کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک چراغ تہے داماں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی خواب پریشاں کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک چراغ تہے داماں کے سوا کچھ بھی نہیں، ختم ہو جاتا ہے رستہ کسی دیوار کے پاس، ختم ہو جاتا ہے رستہ کسی دیوار کے پاس، یہ زمین وسعت زنداں کے سوا کچھ بھی نہیں، وقت کی دھوپ میں کملا گئے عارض کے گلاب، وقت کی دھوپ میں کملا گئے عارض کے گلاب، حسن احساس پشیماں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی خواب پریشاں کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک چراغ تہے داماں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کیف عظیم آبادی صاحب، آج ان کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ کیف عظیم آبادی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ کیف عظیم آبادی صاحب نے مزید فرمایا کہ پھول ہنسے اور شبنم روئی، آئی صبا مسکائی دھوپ، پھول ہنسے
اور شبنم روئی، آئی صبا مسکائی دھوپ، یاد کا سورج ذہن میں چمکا، پلکوں پر لہرائی دھوپ۔ پھول ہنسے اور شبنم روئی، آئی صبا مسکائی دھوپ، یاد کا سورج ذہن میں چمکا، پلکوں پر لہرائی دھوپ۔ گاؤں کی دھرتی بانجھ ہوئی ہے، پنگھٹ سونا سونا ہے۔ گاؤں کی دھرتی بانجھ ہوئی ہے، پنگھٹ سونا سونا ہے۔ پیپل کے پتوں میں چھپ کر ڈھونڈتی ہے تنہائی دھوپ۔ کوئی کرن بھی کام نہ آئی جیون کے اندھیارے میں، کوئی کرن بھی کام نہ آئی جیون کے اندھیارے میں۔ میرے گھر کے باہر لیکن لیتی رہی انگڑائی دھوپ۔ پھول ہنسے اور شبنم روئی، آئی صبا مسکائی دھوپ، یاد کا سورج ذہن میں چمکا، پلکوں پر لہرائی دھوپ۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب کیف عظیم آبادی صاحب مرحوم، یوم وفات 24 جنوری 1994۔ سامعین کرام، شاعری سچ بولتی ہے قتیل شفائی صاحب نے فرمایا تھا اور بجائے ارشاد فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری سچ نہیں بولتی، شاعر جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض ہم میں سے تمام لوگ نہ سچے ہیں اور تمام لوگ نہ ہی جھوٹے ہیں، ملا جلا رجحان ہے۔ دلوں کے بھید پاک پروردگار عالم جانتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل بجائے ارشاد فرمائی قتیل شفائی صاحب نے کہ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور محترمہ حمیرہ راحت صاحبہ کراچی پاکستان کی معروف شاعرہ نے فرمایا کہ شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ شاعری سچ بولتی ہے مناسب نہیں ہے، لیکن شاعری سچ ہی بولتی ہے۔ اس کی وجہ یہ سامعین کہ اگر شاعر جھوٹ بول رہا ہے یا شاعر سچ بول رہا ہے یہ اس کا اپنا ایمان ہے، لیکن جہاں کہیں وہ بے ادبی کر رہا ہے تو وہ اپنے اندر کی غلاظت نکال کر بتا رہا ہے۔ شاعری سچ بول رہی ہے کہ یہ کتنا اندر سے میلا ہے۔ شاعری کسی بھی شاعر کی شخصیت کا آئینہ ہے، وہ اندر سے کیسا ہے اس کی شاعری آپ کو بتا رہی ہے۔ تو شاعری سچ ہی بول رہی ہے اور شاعری سچ ہی بولتی ہے جناب۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ عہد حاضر کے ریڈیو اینکر تعلق ریڈیو پاکستان ملتان سے، جنہوں نے جناب حکیم ناصر صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر اپنی سریلی آواز میں نظر سامعین فرمایا۔ بہت شکریہ جناب فہیم بخاری صاحب، ہمارے ریڈیو اینکر ریڈیو پاکستان ملتان سے تعلق۔ جناب حکیم ناصر مرحوم صاحب کا مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیے جناب فہیم بخاری صاحب کی سریلی اور دلکش آواز میں۔ زندگی کو نہ بنا لیں، زندگی کو نہ بنا لیں، وہ سزا میرے
زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد، زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد، زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد، ہاتھ اٹھتے ہوئے ان کے نام کوئی دیکھے گا، کس کے آنے کی کریں گے وہ دعا میرے بعد، حوصلہ دینا انہیں میرے خدا میرے بعد، زندگی کو نہ بنا لیں وہ سزا میرے بعد۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ عالمی بزم سخن کا یہ بھی پہلو دیکھ لو، پوری دنیا کو ملا سکتی ہے اردو، دیکھ لو۔ عالمی بزم سخن کا یہ بھی پہلو دیکھ لو، عالمی بزم سخن کا یہ بھی پہلو دیکھ لو، پوری دنیا کو ملا سکتی ہے اردو، دیکھ لو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر خیر ہے شہنشاہ ظرافت جناب دلاور فگار صاحب کا۔ خاندانی نام دلاور حسین، ولدیت شاکر حسین، قلمی نام دلاور فگار۔ شہنشاہ ظرافت اکبر ثانی، مزاحیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور۔ 8 جولائی 1929 بدایوں میں ولادت ہوئی۔ 1942 سے شاعری کا آغاز فرمایا۔ KDA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہے۔ آپ کی تصانیف میں حادثے، ستم ظریفاں، انگلیاں فگار اپنی، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، فی سبیل اللہ اور دیگر تصنیفات شامل ہیں۔ 21 جنوری 1998 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ریختہ میں 25 جنوری درج ہے۔ بہرحال دلاور فگار صاحب نے اردو میں مزاحیہ شاعری کو فروغ دیا اور ساتھ ساتھ اردو کے بارے میں بھی لکھتے رہے۔ کرکٹ پر بھی لکھا، بہت سے موضوعات پر شاعری فرمائی۔ جناب دلاور فگار فرما گئے کہ اردو مجھے پیاری ہے کہ یہ قومی زباں ہے۔
اردو مجھے پیاری ہے کہ یہ قومی زباں ہے، محفوظ بغیر اس کے میرا گھر نہ رہے گا۔ اردو ہی سے صف بستہ ہے اس ملک کا لشکر، اردو ہی سے صف بستہ ہے اس ملک کا لشکر، اردو کو بکھیرا تو یہ لشکر نہ رہے گا۔ سامعین اکرام، دلاور فگار صاحب نے کرکٹ اور مشاعرے کے بارے میں بھی ایک نظم لکھی۔ چونکہ کراچی پاکستان میں 26 جنوری سے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوگا، جو 5 روزہ ٹیسٹ میچ کراچی پاکستان میں نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور اس سلسلے میں کراچی ٹریفک پولیس نے متبادل راستے بھی فراہم کیے ہیں۔ کراچی کے سامعین جو کراچی میں سفر کرنے والے خواتین و حضرات ہیں، اگر آپ مین شارع فیصل ایئرپورٹ سے تشریف لا رہے ہیں تو کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والا راستہ بند رہے گا، آپ سیدھا بلوچ کالونی اور ٹیپو سلطان کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈالمیا سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والا راستہ بند رہے گا، آپ ملینیم سے نیپا اور الادین کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نیپا سے حسن اسکوائر جانے والا ٹریفک رواں دواں رہے گا، تاہم بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اسی طور نیو ٹاؤن سے آنے والا ٹریفک کو بھی متبادل روٹ دیا گیا ہے، بڑی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے۔ لیاقت آباد سے بھی ڈائیورژن دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ٹریفک رہنما ٹریفک ہیلپ لائن 1915 سے رجوع فرما سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کراچی ٹریفک پولیس اور انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے کراچی میں منعقدہ ٹیسٹ کرکٹ میچ میں جو انتظامی معاملات ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ ذکر خیر ہے دلاور فگار صاحب کا، جنہوں نے کرکٹ میچ اور اردو مشاعرے کو نظم میں ڈھالا، اس کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب دلاور فگار صاحب نے فرمایا کہ مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صد نشیں ہے وہاں ہے امپائر، وہاں تمدن مشرق کی موت کا غم ہے، یہاں ادب کے جنازے پر شور ماتم ہے، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ جناب دلاور فگار صاحب کی نظم کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ جناب دلاور فگار صاحب شہنشاہ ظرافت فرما گئے کہ نہ میرا مکان ہی بدل گیا، نہ تیرا پتہ کوئی اور ہے، نہ میرا مکان ہی بدل گیا، نہ تیرا پتہ کوئی اور ہے، میری راہ پھر بھی ہے مختلف، تیرا راستہ کوئی اور ہے، اور پس مرگ خاک ہوئے بدن وہ کفن میں ہوں کہ ہوں بے کفن، پس مرگ خاک ہوئے بدن وہ کفن میں ہوں کہ ہوں بے کفن،
نہ میری لحد کوئی اور ہے، نہ تیری چتا کوئی اور ہے۔ وہ جو مہر بہرے نکاح تھا، وہ دلہن کا مجھ سے مزاح تھا۔ وہ جو مہر بہرے نکاح تھا، وہ دلہن کا مجھ سے مزاح تھا۔ یہ تو گھر پہنچ کے پتہ چلا، میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ میری قاتلہ میری لاش سے یہ بیان لینے کو آئی تھی۔ میری قاتلہ میری لاش سے یہ بیان لینے کو آئی تھی۔ نہ دے ملزمہ کو سزا پولیس، میری قاتلہ کوئی اور ہے۔ جو سجائی جاتی ہے رات کو وہ ہماری بزم خیال ہے۔ جو سجائی جاتی ہے رات کو وہ ہماری بزم خیال ہے۔ جو سڑک پہ ہوتا ہے رات دن وہ مشاعرہ کوئی اور ہے۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، مگر اس کا باپ سے کیا گلہ۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، مگر اس کا باپ سے کیا گلہ۔ میری والدہ تو کہتی ہے تیری والدہ کوئی اور ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، شہنشاہ ظرافت جناب دلاور فگار صاحب کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ 21 جنوری 1998 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاں میں آگے بڑھتے ہوئے جناب مظفر وارثی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ مظفر وارثی صاحب، خاندانی نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی، ولدیت فصیح الہند، شرف الشعراء، حضرت صوفی وارثی میرٹھی۔ جناب مظفر وارثی صاحب 23 دسمبر 1933 میرٹھ میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں برف کی ناؤ، باب حرم، الحمد، لہجہ، نور ازل، حصار، کھلے دریچے، بند ہوا، کعبہ عشق اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ 1980 میں بہترین نعت گو شاعر کا ایوارڈ ملا۔ 1981 میں قومی تشخص ایوارڈ، غالب اکیڈمی ایوارڈ، دہلی کی جانب سے بہترین شاعر کا افتخار غالب ایوارڈ۔ جناب مظفر وارثی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ مانا کہ مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، مانا کہ مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں۔ مانا کہ مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں۔ انسان ہوں دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ، انسان ہوں دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ، یوں ڈوب کر نہ دیکھ سمندر نہیں ہوں میں۔ اور رکھتا ہے جو بدلتی ہوئی قدر پر نظر، رکھتا ہے جو بدلتی ہوئی قدر پر نظر، اس ذہن کی رسائی سے باہر نہیں ہوں میں۔ اور اس قحط دوستی میں کوئی مجھ سے کیا ملے، اس قحط دوستی میں کوئی مجھ سے کیا ملے، خود اپنے آپ کو بھی میسر نہیں ہوں میں۔ غالب تیری زمین میں لکھی تو ہے غزل، غالب تیری زمین میں لکھی تو ہے غزل، تیرے قد سخن کے برابر نہیں ہوں میں۔ اور لفظوں نے پی لیا ہے مظفر لہو میرا، لفظوں نے پی لیا ہے مظفر میرا لہو، ہنگامہ صدا ہوں سخنور نہیں ہوں میں۔ مانا کہ مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں،
لیکن ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مظفر وارثی صاحب۔ 28 جنوری سن 2011 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب مظفر وارثی صاحب، جناب دلاور فگار صاحب اور جناب کیف عظیم آبادی صاحب کو بھی قریب رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے سامعین اکرام، مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا ایک یادگار کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے۔ جناب مظفر وارثی صاحب کا فلم ہمراہی 1966 میں ریلیز ہوئی، جس کے لیے مسعود رانا صاحب نے جناب مظفر وارثی صاحب کا یہ یادگار کلام گایا۔ آئیے مسعود رانا کی آواز میں مظفر وارثی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ مجید کہتے ہیں سامعین، آپ نے سماعت فرمایا مسعود رانا کی آواز میں فلم ہمراہی کا مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ کیا کہوں اے دنیا والو، کیا ہوں میں، دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مظفر وارثی صاحب نے گو کہ حمد و نعت سے شہرت حاصل کی، غزل اور فلمی نغموں کی طرف بھی آئے، ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ طنز و مزاح پہ بھی لکھا۔ جناب مظفر وارثی صاحب نے فرمایا کہ شور جاں اتنا دھیما دھیما ہے، شور جاں اتنا دھیما دھیما ہے، زندگی قبر کا زمیمہ ہے، شور جاں اتنا دھیما دھیما ہے، زندگی قبر کا زمیمہ ہے، دفن کر آئے کھانا کھا لیجئے، دفن کر آئے کھانا کھا لیجئے، یہ میری موت کا ولیمہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مظفر وارثی صاحب، یوم وفات 28 جنوری سن 2011 لاہور پاکستان۔ اللہ تعالیٰ غیب رحمت فرمائے۔ آئیے سامعین، یوم ولادت کے حوالے سے چند شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ تعلق ہے کراچی پاکستان۔ آج 24 جنوری ہے اور کل ہماری کراچی پاکستان کی معروف سینئر شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے محترمہ فاطمہ حسن۔ ہماری ہمشیرہ کا نام اور محترمہ فاطمہ حسن کا خاندانی نام ایک ہی ہے، ماشاءاللہ۔ محترمہ فاطمہ حسن خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ بنت سید تہذیب الحسن، 25 جنوری 1953 کراچی میں ولادت ہوئی۔ سابق معتمد انجمن ترقی اردو پاکستان اور ریڈیو پاکستان کا یادگار پروگرام بزم طلباء میں بھی شریک رہی اور دیگر ریڈیو پروگرامز بھی کرتی رہی ماشاءاللہ۔ اور ان کی تصانیف میں بہتے ہوئے پھول، دستک سے درد کا فاصلہ، یاد کی بارشیں، کہانیاں گم ہو جاتی ہیں اور فاصلوں سے ماورا، اور اس کے علاوہ دیگر مجموعہ جات کی خالقہ شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ یوم ولادت 25 جنوری یعنی کل محترمہ فاطمہ حسن کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یادوں کے سب رنگ اڑا کر تنہا ہوں، یادوں کے سب رنگ اڑا کر تنہا ہوں، اپنی بستی سے دور آ کر تنہا ہوں، یادوں کے سب رنگ اڑا کر تنہا ہوں، اپنی بستی سے دور آ کر تنہا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے جیسا چاروں اور،
کوئی نہیں ہے میرے جیسا چاروں اور، اپنے گرد ایک بھیڑ سجا کر تنہا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں اتنی ہی آوازیں ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنی ہی آوازیں ہیں، لہجوں کا طوفان اٹھا کر تنہا ہوں۔ روشنیوں کے عادی کیسے جانیں گے، روشنیوں کے عادی کیسے جانیں گے، آنکھوں میں دو دیپ جلا کر تنہا ہوں۔ جس منظر سے گزری تھی میں اس کے ساتھ، جس منظر سے گزری تھی میں اس کے ساتھ، آج اسی منظر میں آ کر تنہا ہوں۔ پانی کی لہروں پر بہتی آنکھوں میں، پانی کی لہروں پر بہتی آنکھوں میں، کتنے بھولے خواب جگا کر تنہا ہوں۔ یادوں کے سب رنگ اڑا کر تنہا ہوں، اپنی بستی سے دور آ کر تنہا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ۔ مزید فرمایا کہ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا، جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا، جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے، جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے، اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا۔ کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے، کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے، دیکھے جو قد و خال تو چہرہ بدل دیا۔ وہ کھیل تھا، مذاق تھا یا خوف تھا کوئی، وہ کھیل تھا، مذاق تھا یا خوف تھا کوئی، ایک چال چل کے اس نے جو مہرہ بدل دیا۔ کرتا رہا اسیر کے احساس کو شدید، کرتا رہا اسیر کے احساس کو شدید، زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ۔ یوم ولادت 25 جنوری، کراچی پاکستان۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ ہی۔ سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ 27 جنوری، سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے شاعر، کویت میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر کا یوم ولادت 27 جنوری 1985۔ ہماری مراد ہے جناب ذوالفقار زکی صاحب سے۔ جناب ذوالفقار زکی صاحب تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان، کویت میں مقیم جناب ذوالفقار زکی صاحب نے فرمایا کہ تم کو لگا کہ 365 ہی دن تھے بس، تم کو لگا کہ 365 ہی دن تھے بس، ہم پر تو جیسے سال میں صدیاں گزر گئیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ذوالفقار زکی صاحب۔ جناب ذوالفقار زکی صاحب نے مزید فرمایا کہ سب کچھ گروی رکھ دیتا ہے کچھ وعدوں کے بدلے میں، سب کچھ گروی رکھ دیتا ہے کچھ وعدوں کے بدلے میں، ایک مسکان پر بک جاتا ہے دل بھی کتنا سستا ہے، سب کچھ گروی رکھ دیتا ہے کچھ وعدوں کے بدلے میں، ایک مسکان پر بک جاتا ہے
دل بھی کتنا سستا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ذوالفقار ذکی صاحب۔ فرمایا کہ میرے سونے اجڑے دیار میں کبھی 2 گھڑی ہی قیام کر، میرے سونے اجڑے دیار میں کبھی 2 گھڑی ہی قیام کر، ہو جو دل تو اس میں سکون لے، تیرا جی کرے تو خرام کر۔ میرے سونے اجڑے دیار میں کبھی 2 گھڑی ہی قیام کر، ہو جو دل تو اس میں سکون لے، تیرا جی کرے تو خرام کر۔ مجھے اپنے دل کا وہ راز دے جو خوشی سے مجھ کو نواز دے، مجھے اپنے دل کا وہ راز دے جو خوشی سے مجھ کو نواز دے، وہ جو مجھ میں روح سی پھونک دے، کسی روز ایسا کلام کر۔ میرے سونے اجڑے دیار میں کبھی 2 گھڑی ہی قیام کر، ہو جو دل تو اس میں سکون لے، تیرا جی کرے تو خرام کر۔ مجھے اپنے دل کا وہ راز دے جو خوشی سے مجھ کو نواز دے، وہ جو مجھ میں روح سی پھونک دے، کسی روز ایسا کلام کر۔ شاعری سچ بولتی ہے کویت میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب ذوالفقار ذکی صاحب، یوم ولادت 27 جنوری۔ جیتے رہیے ماشاء اللہ جناب۔ ستائیس جنوری کو ملتان پنجاب پاکستان کے ایک اور شاعر کا یوم ولادت۔ دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دوست بھی سب اسے بناتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، ہماری مراد ہے جناب محمد عدنان صہیب صاحب سے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، سائباں سر پر کوئی تان لیا جائے گا، دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، سائباں سر پر کوئی تان لیا جائے گا۔ اور یوں تو ہم سب سے ہی مشروط وفا کرتے ہیں، یوں تو ہم سب سے ہی مشروط وفا کرتے ہیں، تو نے جو کچھ بھی کہا مان لیا جائے گا۔ کیا خبر تھی کہ تیرے شہر میں جینے کے عوض، کیا خبر تھی کہ تیرے شہر میں جینے کے عوض، ہم سے ہر سانس کا تاوان لیا جائے گا۔ اور کچھ دیر یہ اندھیر اگر یوں ہی رہا، اور کچھ دیر یہ اندھیر اگر یوں ہی رہا، روشنی کیا ہے میاں جان لیا جائے گا۔ اور کچھ دیر یہ اندھیر اگر یوں ہی رہا، روشنی کیا ہے میاں جان لیا جائے گا۔ دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، سائباں سر پر کوئی تان لیا جائے گا۔ کیا خبر تھی کہ تیرے شہر میں جینے کے عوض، ہم سے ہر سانس کا تاوان لیا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد عدنان صہیب صاحب، تعلق ملتان پنجاب پاکستان، یوم ولادت 27 جنوری، ماشاء اللہ
سلامت رہیے جناب عدنان صہیب صاحب۔ سامعین اکرام، 24 جنوری سن 2021 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ کا میزبان سرفراز عابدی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ کراچی میں 26 جنوری سے 30 جنوری تک کرکٹ ٹیسٹ میچ کے سلسلے میں جو وقتی دشواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یعنی کراچی ٹریفک پولیس اور سندھ پولیس کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ جو متبادل راستے دیے ہیں انہیں اختیار فرمائیے اور انتظامیہ سے تعاون فرماتے ہوئے شکریہ کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ یہ پیغام کراچی کے شہریوں کے لیے ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائیے۔ 26 جنوری سے کراچی میں کرکٹ ٹیسٹ میچ ہے۔ تیز رفتاری سے گریز فرمائیے، تحمل مزاجی سے ڈرائیونگ کیجیے اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے قطعی طور پر گریز فرمائیے۔ ایک دوسرے کو راستہ دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں۔ یوم ولادت کے حوالے سے بھی شعراء کرام ہیں اور دیگر شعراء کرام کے کلامات کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اس ایک وقفے کے بعد۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آئینے اس لیے ضروری ہیں، آئینے اس لیے ضروری ہیں، لوگ خود کو جو بھول جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس شعر کے خالق شاعر جناب دانش علی دانش صاحب، سرائے عالمگیر، سرگودہا، پنجاب، پاکستان۔ شاعر و کیمیا گر جناب دانش علی دانش صاحب، یوم ولادت 28 جنوری۔ جناب دانش علی دانش صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہمیں فلک سے اتارا زمیں کو سونپ دیا، ہمیں فلک سے اتارا زمیں کو سونپ دیا، خدا نے سارا خسارہ زمیں کو سونپ دیا، ہمیں فلک سے اتارا زمیں کو سونپ دیا، خدا نے سارا خسارہ زمیں کو سونپ دیا، فلک سے شکوہ کنا دیر تک رہے ہم لوگ، فلک سے شکوہ کنا دیر تک رہے ہم لوگ، پھر اپنی آنکھ کا تارا زمیں کو سونپ دیا، میں جس کو کھوجنے پہنچا تھا آسمانوں میں، میں جس کو کھوجنے پہنچا تھا آسمانوں میں، اسی نے مجھ کو دوبارہ زمیں کو سونپ دیا، اور کسی بدن کو سنوارا سپرد آگ کیا، کسی بدن کو سنوارا سپرد آگ کیا، کسی بدن کو سنوارا زمیں کو سونپ دیا، کسی کی فکر فضاؤں میں گھول دی دانش، کسی کی فکر فضاؤں میں گھول دی دانش، بچا تھا جسم کا گارا زمیں کو سونپ دیا، ہمیں فلک سے اتارا زمیں کو سونپ دیا، خدا نے سارا خسارہ زمیں کو سونپ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب دانش علی دانش صاحب نے مزید فرمایا کہ ہر ایک بات پر اس کا جواب ہے لیکن، ہر ایک بات پر اس کا جواب ہے لیکن، تمام بحث کا لب لباب ہے لیکن، میں بحث جیتا تو ایک شخص ہار جاؤں گا، میں بحث جیتا تو ایک شخص ہار جاؤں گا، ہر ایک سوال کا پورا جواب ہے لیکن،
شاعری سچ بولتی ہے جناب دانش علی دانش صاحب، سرائے عالمگیر، سرگودھا، پنجاب، پاکستان کے شاعر و کیمیا گر جناب دانش علی دانش صاحب، یوم ولادت 28 جنوری۔ سلامت رہیے جناب دانش علی دانش صاحب، جیتے رہیے۔ ذکر خیر ہے کراچی پاکستان کے ایک اور شاعر، مجموعہ کلام شب سخن، ذرا نم ہو اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب بہزاد برہم صاحب، یوم ولادت 29 جنوری 1981۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب بہزاد برہم صاحب۔ برہم ہے میرے دل کا عجب جان سے رشتہ، برہم ہے میرے دل کا عجب جان سے رشتہ، یہ بات الگ ہے کہ مروہے کا نہیں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب برہم صاحب جان ایلیا سے بہت متاثر ہیں اور فرمایا کہ برہم ہے میرے دل کا عجب جان سے رشتہ، یہ بات الگ ہے کہ مروہے کا نہیں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بہزاد برہم صاحب نے فرمایا کہ بدل جاتا ہے حال دل مگر کچھ لوگ تو یارو، بدل جاتا ہے حال دل مگر کچھ لوگ تو یارو، کسی کی روح میں اپنی محبت چھوڑ جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بہزاد برہم صاحب نے فرمایا کہ کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے بان کے پلنگ پر، کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے بان کے پلنگ پر، اور نشان نہیں یہ رسیوں کے جو پڑے ہیں جا بجا، نشان نہیں یہ رسیوں کے جو پڑے ہیں جا بجا، یہ تمغہ ہائے مفلسی سجے ہیں انگ انگ پر، میرا ہی سر ہے کو بکو نشانۂ ستم گری، میرا ہی سر ہے کو بکو نشانۂ ستم گری، میرا ہی نام ہے کھدا ہوا ہر ایک سنگ پر، سرحان خواہشوں کا ایک ہجوم نوح گر رہے، سرحان خواہشوں کا ایک ہجوم نوح گر رہے، وہ تان ہے کہ سر دھنوں میں اس صدائے چنگ پر، کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے بان کے پلنگ پر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بہزاد برہم صاحب، یوم ولادت 29 جنوری 1981، تعلق کراچی پاکستان۔ سلامت رہیے جناب۔ 30 جنوری سامعین اکرام، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، تعلق میرپور، آزاد کشمیر۔ جس طرح کا تیرا نشانہ ہے، جس طرح کا تیرا نشانہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی اچھے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نوجوان شاعر راز احتشام صاحب، یوم ولادت 30 جنوری، میرپور، آزاد کشمیر۔ نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر جناب راز احتشام صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے، زمینی مسئلوں کا حل نکالو، زمینی مسئلوں کا حل نکالو، خدائی مسئلے کا حل نہیں ہے، لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے،
لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے، زمینی مسئلوں کا حل نکالو، خدائی مسئلے کا حل نہیں ہے، لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے، لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب راز احتشام صاحب، نوجوان شاعر میرپور آزاد کشمیر۔ مزید فرمایا کہ مجھ سے یہ کہہ کے گیا ہے میرا ہارا ہوا دوست، مجھ سے یہ کہہ کے گیا ہے میرا ہارا ہوا دوست، میرا جتنا بھی اثاثہ ہے تمہارا ہوا دوست، مجھ سے یہ کہہ کے گیا ہے میرا ہارا ہوا دوست، میرا جتنا بھی اثاثہ ہے تمہارا ہوا دوست، ایک دریا نے سمندر سے اجازت چاہی، ایک دریا نے سمندر سے اجازت چاہی، اور سمندر کا میری سمت اشارہ ہوا دوست، اور تو جو بچھڑا تو زمانے نے بھی آنکھیں پھیری، تو جو بچھڑا تو زمانے نے بھی آنکھیں پھیری، وقت گزرا نہ تیرے بعد گزارا ہوا دوست، میں بھی اوروں کی طرح جمع نفی کرتا پھروں، میں بھی اوروں کی طرح جمع نفی کرتا پھروں، میں بھی کہہ دوں کہ محبت میں خسارہ ہوا دوست، مجھ سے یہ کہہ کے گیا ہے میرا ہارا ہوا دوست، میرا جتنا بھی اثاثہ ہے تمہارا ہوا دوست۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راز احتشام صاحب۔ مزید فرمایا کہ تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، عجیب ایسی کہ پھل ٹہنیوں سے لوٹ گئے، تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، عجیب ایسی کہ پھل ٹہنیوں سے لوٹ گئے، تیرے نہ ہونے سے نوبت یہاں تک آ پہنچی، تیرے نہ ہونے سے نوبت یہاں تک آ پہنچی، ہم اپنے دوست نما دشمنوں میں لوٹ گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر جناب راز احتشام صاحب، تعلق میرپور آزاد کشمیر پاکستان، یوم ولادت 30 جنوری۔ ماشاء اللہ، جیتے رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام کے ایک اور شاعر جو اب ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، مجموعہ کلام سنگ آفتاب اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب سرور بارہ بنکوی۔ 30 جنوری یوم ولادت ہے جناب سرور بارہ بنکوی صاحب کا۔ فلم احساس، پاکستانی فلم احساس 1972، 22 دسمبر 1972 کو ایک پاکستانی فلم ریلیز ہوئی جس کی موسیقی روبن گوش صاحب نے ترتیب دی اور رونا لیلا صاحبہ نے جناب سرور بارہ بنکوی صاحب کا یہ دلکش یادگار کلام بہت خوبصورتی سے نبھایا، جو ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ جناب سرور بارہ بنکوی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے،
ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے، بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے، بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنا نہیں جانے تمنا غم تمہارا ہے، ہمیں اپنا نہیں جانے تمنا غم تمہارا ہے، کہ تم کس پر ستم فرماؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ بہت آساں سہی راہ وفا کی منزلیں لیکن، بہت آساں سہی راہ وفا کی منزلیں لیکن، اکیلے تم کہاں تک جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے، بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ سرور بارہ بنکوی صاحب کا یہ کلام رونا لیلا کی سریلی اور دلکش آواز میں آپ کی سماعتوں کے سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، سرور بارہ بنکوی صاحب نے سن 1975 میں اپنے مجموعہ کلام سنگ آفتاب میں تحریر فرمایا کہ شاعری کے متعلق جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعر کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی بھی ترجمانی ایسے فنکارانہ انداز میں کرنی چاہیے جس سے آنے والی نسلوں کو جینے کا حوصلہ ملے، اور جو انہیں ان کے مسائل اور دکھ درد کا مقابلہ کرنے اور ان پر فتح یاب ہو کر زندگی کو حسین سے حسین تر بنانے کی ترغیب دے۔ اس معیار پر جو بھی تحریک یا تجربہ پورا نہیں اترتا اسے میں زندگی سے فرار اور جمہوری نظریات کے فروغ میں سد راہ تصور کرتا ہوں۔ جناب سرور بارہ بنکوی صاحب نے اپنے مجموعہ کلام سنگ آفتاب میں کلام میں فرمایا کہ اور کوئی دم کی مہما ہے گزر جائے گی رات، اور کوئی دم کی مہما ہے گزر جائے گی رات، پاؤ پھٹے تک آپ اپنی موت مر جائے گی رات، زندگی میں اور بھی کچھ زہر بھر جائے گی رات، زندگی میں اور بھی کچھ زہر بھر جائے گی رات، اب اگر ٹھہری رگو پے میں اتر جائے گی رات، ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات، جو بھی ہیں پروردہ شب، جو بھی ہیں ظلمت پرست، جو بھی ہیں پروردہ شب، جو بھی ہیں ظلمت پرست، وہ تو جائیں گے اسی جانب جدھر جائے گی رات، ہم تو جانے کب سے ہیں آوارہ ظلمت مگر، ہم تو جانے کب سے ہیں آوارہ ظلمت مگر، تم ٹھہر جاؤ تو پل بھر میں گزر جائے گی رات، رات کا انجام بھی معلوم ہے مجھ کو سرور، رات کا انجام بھی معلوم ہے مجھ کو سرور، لاکھ اپنی حد سے گزرے تا سحر جائے گی رات، اور کوئی دم کی مہما ہے گزر جائے گی رات، پاؤ پھٹے تک آپ اپنی موت مر جائے گی رات۔ شاعری سچ بولتی ہے مجموعہ کلام سنگ آفتاب سے جناب سرور بارہ بنکوی صاحب کے کلام سے انتخاب، یوم ولادت 30 جنوری، اور آج کے پروگرام کا آخری کلام عہد حاضر کے سینئر شاعر، پاکستان ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر
کئی مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب اپنی غزل میں فرمایا کہ بہتر یہی ہے ترک کروں شاعری کو میں، بہتر یہی ہے ترک کروں شاعری کو میں، کب تک فریب دوں گا سخن کی پری کو میں، بہتر یہی ہے ترک کروں شاعری کو میں، کب تک فریب دوں گا سخن کی پری کو میں، سوچا ہے اب بساط سخن کو لپیٹ دوں، سوچا ہے اب بساط سخن کو لپیٹ دوں، یوں مات دوں کلام رخ ظاہری کو میں، اور ناراض ہوں گے شاعر آوردگان بزم، ناراض ہوں گے شاعر آوردگان بزم، آمد سے گر نکال دوں آوردگی کو میں، اور بھنورے کی بد نظر سے بچانے کے واسطے، بھنورے کی بد نظر سے بچانے کے واسطے، تتلی کے پر سے ڈھانپ رہا ہوں کلی کو میں، عمر دوام اپنی خوشی کو دوں اس طرح، عمر دوام اپنی خوشی کو دوں اس طرح، اس کی خوشی پر وار دوں اپنی خوشی کو میں، اور رنگی رہی کتاب تمنا ورق ورق، رنگی رہی کتاب تمنا ورق ورق، اپنا لہو پلاتا رہا زندگی کو میں، اور پیتا ہوں حرف حرف سے امرت نچوڑ کر، پیتا ہوں حرف حرف سے امرت نچوڑ کر، خسرو نذیر و غالب و میر تقی کو میں، بہتر یہی ہے ترک کروں شاعری کو میں، کب تک فریب دوں گا سخن کی پری کو میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کا کلام 20 جنوری سن 2021 اور آج 24 جنوری ہے۔ سامعین اکرام، آج 24 جنوری سن 2021 کے پروگرام سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی اس درخواست اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ 26 جنوری سے 5 روزہ ٹیسٹ کرکٹ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے، جس کے سبب ٹریفک پولیس نے متبادل راستے دیے ہیں، تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا تحمل مزاجی سے متبادل راستے استعمال کرتے ہوئے انتظامیہ کا ساتھ دیجیے اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے، زندگی بخیر۔ آئندہ اتوار پروگرام کے ساتھ حاضری ہوگی۔ ویسے نیشنل اسٹیڈیم کے میچ کے سلسلے میں ہماری بھی خدمات جاری ہیں، ڈیوٹی ہے ہماری۔ اگر اتوار کو حاضری نہ ہو سکے تو معذرت، ہمیں اجازت۔ فی امان اللہ۔ پاکستان
زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔